بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آج حضرات کے سامنے روزے کی اقسام بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، جس طریقے سے آپ نے شرعی اصطلاحات سنی ہوں گی کہ فرض، واجب، سنت، نفل، مستحب، مباح، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، فرض عین اور فرض کفایہ کی قسمیں جو آپ نے سنی ہوں گی، تو اسی طریقے سے روزے کی بھی 6 قسمیں ہیں: فرض، واجب، سنت، نفل، مکروہ اور حرام۔ یعنی کہ روزہ فرض بھی ہوتا ہے، واجب بھی ہوتا ہے، سنت بھی ہوتا ہے، نفل اور مستحب بھی ہوتا ہے، اور مکروہ بھی ہوتا ہے، روزہ حرام بھی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے اب مختصر سا بتاتا ہوں کہ روزہ فرض کب ہوتا ہے۔ سال بھر میں 1 مہینہ یعنی ماہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد جو ہے واجب ہے، کسی خاص دن یا تاریخ کا روزہ رکھنے کی منت ماننے سے اس دن یا اس تاریخ کا روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سنت آتا ہے۔ سنت روزہ کون سا ہے؟ جن دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا یا رکھنے کی ترغیب دی ہے، انہیں سنت کہا جاتا ہے۔ یعنی یوم عاشورہ کا روزہ، محرم کی 9 یا 10 تاریخ یا 11ویں تاریخ، یعنی کہ 10ویں تاریخ کو 9 کے ساتھ یا 11 کے ساتھ جوڑا جائے تو ان 2 دنوں کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، ایام بیض یعنی ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے رکھنا سنت ہے۔ اس کے بعد نفل یا مستحب، فرض، واجب اور سنت کے روزوں کے علاوہ باقی روزے نفل اور مستحب ہے، جن کا رکھنا ثواب ہے، جیسے ہر پیر اور جمعرات کا روزہ۔ اسی طرح روزہ مکروہ بھی ہوتا ہے۔ محرم الحرام کی صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، یعنی کہ 9 اور 11 کو نہ 10 کے ساتھ جوڑا جائے، خالی 10 محرم کو روزہ رکھا اگر جائے تو یہ مکروہ روزہ ہے۔ اور حرام، ناظرین کرام، آپ حیران ہو گئے ہوں گے کہ روزے رکھنے حرام بھی ہے۔ ہاں، 5 دن کے روزے، پورے سال میں 5 دن کے روزے رکھنے حرام ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا، ایام تشریق کے 3 دن یعنی ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، اور 13ویں تاریخ کا روزے رکھنا، ان 5 دنوں کا روزہ رکھنا۔ تو ناظرین کرام، ایک بار آپ دوبارہ سن لیں، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے، جو سال میں صرف 1 بار آتا ہے۔ اور اگر کسی نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو فلاں تاریخ کا، فلاں دن کا میں روزہ رکھوں گا، اب وہ کام ہو چکا ہے اس کا، تو اب اس دن یا اس تاریخ کا روزہ اس پر واجب ہے۔ اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، محرم کی 9ویں، 10ویں، 11ویں، یعنی کہ 10ویں کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کو جوڑنا، اور عرفہ کا روزہ رکھنا، یعنی کہ یوم ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، اور ایام بیض کے روزہ رکھنا ہر مہینے کی، یعنی کہ 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے رکھنا، یہ روزے رکھنا سنت ہے۔ اب نفل یا مستحب، جیسے شوال المکرم کے 6 روزے رکھنا، شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، یہ نفل یا مستحب ہے۔ البتہ ایک بات کا خیال رکھے کہ شوال المکرم کے جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں وہ عید کے دوسرے دن سے شمار ہوتا ہے۔ عید کے دن پہلا شوال ہوتا ہے، تو اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب مکروہ، محرم کی
خالص 10ویں تاریخ یعنی کہ صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے اور حرام. سال بھر میں 5 دن کے روزے رکھنا حرام ہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ، ایام تشریق کے 3 دن یعنی کہ ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی حرام ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.